تو سب سے پہلا اجزائے ترکیبی ہمارا کہانی تھا، دوسرا پلاٹ، تیسرا کردار، چوتھا مکالمہ، پانچواں پس منظر یا زمان و مکان، اور چھٹا اسلوب، اور آخر میں ساتواں نقطۂ نظر تھا۔ سب سے پہلے دیکھیں گے ہم کہانی۔ تو افسانہ میں ایک کہانی ہوتی ہے جو بہت ہی مختصر ہوتی ہے۔ کہانی جس قصے پر ہمارا افسانہ منحصر ہوتا ہے یا اس کے اوپر مبنی ہوتا ہے اسے ہم کہانی کہتے ہیں۔ تو افسانے کی کہانی میں کسی ایک واقعہ یا مقصد زندگی کی کسی ایک پہلو کو چند کرداروں کے ذریعے انجام تک پہنچایا جاتا ہے جو اپنی جگہ جامع، مکمل اور پورے ہوتے ہیں۔ کہانی پلاٹ کی بنیاد پر بھی ہے اور پلاٹ کا جوہر بھی ہے۔ کہانی کا بنیاد پر جو عمارت کھڑی کی جاتی ہے وہ ہی پلاٹ کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے ہمارا پلاٹ۔ تو پلاٹ افسانے کا بنیادی حصہ ہوتا ہے۔ اس میں کہانی یا قصے کو مرکزی خیال کو پیش نظر رکھ کر واقعات کو ترتیب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ واقعات میں ربط و تسلسل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ واقعے کا دوسرے واقعے سے ایسا تال میل ہو کہ آپس میں فرق کرنا مشکل ہو، یہی پلاٹ کا فن ہے۔ پلاٹ سادہ اور غیر پیچیدہ ہو تو قاری کا ذہن الجھنے سے بچا رہتا ہے اور آسانی سے فنکار کا ہمسفر بن جاتا ہے۔ اگر پلاٹ ہی ہمارا ربط و تسلسل کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے تو قاری کو اس میں پڑھنے میں سنجیدگی محسوس ہوتی ہے اور وہ اتنی دلچسپی سے اس کو پڑھتا ہے کہ آخر تک جو اس کی جو خوبی ہے اس کو بنائے رکھتا ہے۔ تیسرا ہے کردار۔ افسانے میں کردار پلاٹ سے کم اہمیت نہیں رکھتا۔ کردار نگاری کا ایک کامیاب افسانے کے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ کہانی یا قصہ کو آگے بڑھانے کے لیے کرداروں کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن اختصار کے مد نظر افسانے میں چند ہی کردار پیش کیے جاتے ہیں اور کرداروں کا ایک ہی رخ اس میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں داستان یا ناول کی طرح طویل یا بہت سارے مجموعوں کے ساتھ کرداروں کو پیش نہیں کیا جاتا۔ اس میں چند کردار ہوتے ہیں جو اپنے دیے ہوئے کام کو اعلیٰ انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مکالمہ نگاری۔ تو کرداروں کی آپسی گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں ڈائلاگ بازی بھی کہتے ہیں۔ مکالمے کردار کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ کردار جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی حیثیت و مرتبہ کی مناسبت سے مکالمے ادا کیے جاتے ہیں۔ مکالمے غیر فطری نہ ہو اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ تو مکالمہ ہی وہ جزو ہوتا ہے جو ہمارے افسانہ یا جو بھی صنف ہم لکھ رہے ہیں اس میں سب کے طبقوں کو، ان کی زبان کو یا ان کے لحاظ سے جو کام کیا جاتا ہے وہ ہمارے مکالمہ نگاری میں ہی پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پس منظر یا زمان و مکان۔ تو پس منظر یا زمان و مکان مختصر افسانے کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ پس منظر وہ چیز ہوتی ہے جسے ہم کس روایت میں یا کس ماحول میں کی عکاسی کے لیے اپنا افسانہ لکھ رہے ہیں یا کون سے معاشرے کی جھلک کو دکھانے کے لیے جو ہم پس منظر لیتے ہیں وہ ہمارا زمان و مکان بھی ہوتا ہے۔ افسانے میں کسی اس حصے کا ہونا سب سے زیادہ لازمی ہے کیونکہ ہر کہانی کا پس منظر ہونا ضروری ہوتا ہے جو قصہ اور کرداروں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اختصار کو دھیان میں رکھتے ہوئے پس منظر اور زمان و مکان دونوں کا افسانے میں ایک ساتھ ہونا بے حد ضروری ہے۔ ایک کامیاب افسانہ ہونے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اس پر فنکار جتنی توجہ دے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا، کیونکہ یہی وہ حصہ ہے جس سے ہمارے پورے افسانے کا پیغام ہمیں پتہ چلتا ہے یا معاشرت کی جو جھلک دکھتی ہے یا اس دور کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے جس دور میں افسانہ نگار اپنا افسانہ لکھ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے اسلوب، جسے ہم اسٹائل بھی کہتے ہیں یا لکھاوٹ۔ تو کہانی کا اسلوب یا طرز تحریر افسانے کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہر افسانہ نگار کا اپنا الگ اسلوب ہوتا ہے۔ اسلوب کا اچھا یا برا ہونا افسانے کی کامیابی اور ناکامیابی کی دلیل ہوتا ہے۔ افسانہ نگار کو اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے کو استعمال کرنا پڑتا ہے اور ہر مرکزی خیال کو ہی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ واقعات اور کرداروں کو اسلوب کے ذریعے ہی ابھارا جاتا ہے۔ اگر لکھنے والے کا، اگر جو ادیب ہے یا جو افسانہ لکھ رہا ہے اس کا اسلوب بہت سادہ یا سلیس ہوتا ہے، زیادہ پیچیدہ نہ ہو یا قاری کو اس میں الجھن نہ ہو تو وہ افسانہ بہت کامیاب افسانہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا آخری جزو نقطۂ نظر۔ نقطۂ نظر افسانے کا خاص جزو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہر افسانہ نگار زندگی کے متعلق
اپنا ایک الگ نقطۂ نظر رکھتا ہے جو اس کے افسانوں میں صاف نظر آتا ہے۔ ایک اچھا فنکار قاری پر اپنا نقطۂ نظر تھوپتا نہیں، اس کو کوشش ہوتی ہے کہ وہ کھل کر کچھ نہ کہے بلکہ اپنی تخلیق کو اس طرح پیش کرے کہ فنکار کے دل کی بات خود بخود قاری کے دل میں اثر کر جائے۔